اور ان کے ساتھیوں کی شکل میں۔ اب یہ بات بھی انہی کو سمجھ میں آئے گی جن کے سامنے دین کا ڈائنامک کانسیپٹ ہو، تحریک، حرکت، موومنٹ ہو، بات آگے پہنچانا ہے، دین کو نافذ کرنا ہے، 24 گھنٹوں پہ نافذ کرنا ہے، دین کو ایز اے سسٹم نافذ کرنا ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر کسی کے دماغ میں ایک وہ جزوی تصور ہے دین کا، اپنی نماز، اپنے روزے کے حد تک اگر دین کو محدود کیا ہوا ہے، تو یہ تو جامد تصور ہے نا، اسٹیٹک ہے، کوئی موومنٹ نہیں ہے، ہلچل نہیں ہے، کوئی جہاد نہیں ہے اس کے اندر۔ روز اٹھے نماز پڑھ لی، رمضان آئے روزے رکھ لیے، اگر دل چاہا عمرے کے لیے چلے گئے رمضانوں میں، حج کا زمانہ آیا حج کر لیا، زکوٰۃ کا آیا زکوٰۃ دے دی۔ اس میں کون سی آزمائش آتی ہے؟ کوئی آزمائش نہیں ہے۔ تو یہ جو اسٹیگنیشن ہو جاتا ہے نا زندگیوں میں، آزمائشیں نہیں آتی۔ آزمائشیں آتی ہیں مجاہد کی زندگی میں، مسلم کی زندگی میں آزمائشیں نہیں آتی، مجاہد کی زندگی میں آتی ہیں۔ حقیقی ایمان جس کے دل میں ہے، قانونی مسلمان کسی آزمائش سے نہیں گزرتا، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ہے جو کہ جہاد کرنے والا ہے، اس کی زندگی میں پھر یہ اسٹرگل آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں کہ بتوں کی پوجا تو آپ نے پہلے بھی کبھی نہ کی تھی، رسالت ملنے سے پہلے بھی نہ کی تھی۔ رسالت ملنے کے بعد کیا فرق آ گیا؟ وہ جو حالی نے کہا ہے کہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ کیا فرق آ گیا؟ فرق یہ ہو گیا کہ اب حق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، سب سے کہنا شروع کر دیا کہ تم بھی غلط کام مت کرو، تم بھی صحیح کام کرو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ یہ آپ نے شروع کیا تو پرسیکیوشن آپ کا ہوا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے تو یوں سمجھیں کہ ایک وحی کا کرنٹ ہے جو کہ معاشرے میں دوڑ جاتا ہے۔ کچھ لوگ نبی کے پاس آ جاتے ہیں، کچھ ان کی مخالفت میں ڈٹ جاتے ہیں۔ پولرائزیشن ہونا تو لازمی ہے۔ قرآن اسی لیے اپنے آپ کو الفرقان کہتا ہے۔ قرآن تو جدا کر دیتا ہے۔ وحی کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ ایک ہی معاشرہ تھا، کفر اور شرک اور بدعت پہ سب متحد تھے، سب پرسکون رہ رہے تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ جب وحی آئی تو اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف کی ابتدا کون کرتا ہے؟ کون بگن کرتا ہے اختلاف کو؟ مومن کرتا ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے۔ معاشرے والے تو چل رہے ہیں نا جو ان کا ٹرینڈ تھا۔ ایک معاشرے کے ٹرینڈ سے ہٹ کر کس نے بات شروع کری؟ کس نے ان کے نارمز کو چیلنج کیا؟ سوشل نارمز کو چیلنج کس نے کیا؟ وہ تو مومن کرتا ہے۔ عرب میں جو معاشرہ بنا تھا مکے میں، سب ایک جیسے کام کر رہے تھے۔ کس نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم غلط کر رہے ہو؟ کس نے انگلی پوائنٹ کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا۔ تو کلیش کی ابتدا تو مومن کرتا ہے، انیشیٹو وہ لیتا ہے، آغاز وہ کرتا ہے کشمکش کا۔ مسلمانوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں ہلچل پیدا ہو گئی، اختلافات پیدا ہو گئے۔ آپ ایک ٹھہری ہوئی جھیل کا تصور کریں، ایک جھیل کے سامنے آپ کھڑی ہیں، جھیل تو کچھ نہیں کہہ رہی نا آپ کو، لیک تو کچھ نہیں کہتی آپ کو، آپ نے پتھر پھینکا جھیل میں، اب کیا ہوگا؟ جو بالکل ساکت پانی تھا وہ ہلنا شروع کرے گا، ویوز بنیں گی، ارتعاش پیدا ہوگا اس کے اندر، دائرے بننے شروع ہوں گے۔ جتنا چھوٹا پتھر اتنے کم دائرے، جتنا بڑا پتھر اتنی زیادہ، اور بہت ہی بڑا پتھر پھینکا اگر آپ نے تو چینٹے آپ پر بھی تو آئیں گے۔ تو جتنا چھوٹا حق آپ پیش کریں گی اتنے کم معاشرے کے اندر ہلچل مچے گی، جتنا بڑا حق پیش کریں گی معاشرے میں اتنی زیادہ ہلچل مچے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش کرتے ہوئے فرمایا، اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ کس نے کہا یہ؟
ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں نے. الفاظ آپ دیکھیے کتنے اگریسو ہیں. بالکل معذرت خواہانہ انداز اختیار نہیں کیا انہوں نے، اپولوجیٹک انداز اختیار نہیں کیا. ان الفاظ سے کسی قسم کا کمپرومائز، کسی قسم کی شرمندگی نہیں جھلک رہی، بلکہ دو ٹوک بات ہے، فیصلہ کن بات ہے. براء، کفرنا، العداوۃ والبغضاء، یہ الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اواب حلیم، بہت زیادہ نرم مزاج تھے ابراہیم علیہ السلام. قوم لوط کے بارے میں فرشتوں سے انہوں نے جھگڑا کیا تھا کہ ان پر عذاب نازل مت کرو، تو ان کی ایک نرمی کا رنگ ہم نے وہاں دیکھا، اور یہاں ایک اور رنگ ہم دیکھ رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ مجاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرمی کی جگہ نرمی کرے، سختی کی جگہ سختی. مومن ہونے کا، متقی ہونے کا، نرم دل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موقع بے موقع نرمی کا مظاہرہ کیا جائے. اس میں تو حکمت نہ ہوئی نا. نرمی کی جگہ اگر سختی کرے انسان تو بھی غلط ہے، اور سختی کی جگہ نرمی کا مظاہرہ کرے تو بھی غلط ہے. اسی مثال کو آپ ذہن میں لے آئیے، کل بھی ہم نے ڈسکس کی تھی جسم کی. جو سخت ہڈی ہے جو اللہ نے رکھی جسم میں ہمارے، وہ سخت ہڈی کی جگہ اگر نرم نرم کارٹلیج ہو تو کیا ہو، اور جہاں پہ نرمی رکھی ہے اللہ نے جسم میں ہمارے، اس جگہ سختی ہو جائے تو کیا ہو، جسم کا سارا نظام بگڑ جائے، جسم فائدہ مند نہ رہے ہمارے لیے. تو بالکل انسان کی اپنی شخصیت کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ جہاں جس جگہ اس کو سٹینڈ لینا ہے وہاں تو وہ لوہا لاٹ ہو جائے. جس جگہ اس کو سٹینڈ لینا ہے وہاں تو بالکل لوہا لاٹ، فرم، وہاں کمپرومائز نہیں. نرم مزاج، خوش مزاج، نرم دل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کی الٹی سیدھی باتیں بھی مان لی جائیں. اور جب انسان سختی کے ساتھ سٹینڈ لے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں سختی کی قطعاً ضرورت نہیں وہاں بد مزاجی کا مظاہرہ کرے. تو نہ دین کے نام پہ بد مزاج ہونا ہے، اور نہ دین کے نام پہ مصالحت پسند ہونا ہے، نہ کمپرومائز کرنی ہے. ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. حق اور باطل کا جہاں معاملہ آ جائے وہاں تو مومن فولاد بن جاتا ہے. صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوتے تھے، تربوز کے چھلکے بھی ایک دوسرے کے اوپر پھینک رہے ہوتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول یا اللہ کی نافرمانی دیکھ لیتے تھے تو ان کی آنکھیں یوں پھر جاتی تھیں جیسے ان کو جنون ہو گیا ہے، اتنے ناراض ہو جایا کرتے تھے. تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تم جو ہے اسوہ اختیار کرو. اگر تمہارے اپنے اندر ایمان کی غیرت نہ ہوگی، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط نہ ہوگا، تم باطل کے خلاف ڈٹ کر سٹینڈ اگر نہ لوگے، ایمان کمزور پڑ جائے گا، تمہارے اپنے اندر مضبوطی اور عزم اور پختگی نہ آئے گی، اور تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے. تو ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ تم یاد کر لو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم میں سے اگر کسی پر کوئی مشکل پڑے، آزمائش پڑے، اس کو چاہیے مجھ پر پڑنے والی آزمائشوں کو یاد کر لے، تمہیں تسلی ہو جائے گی. کیوں یاد کر لے؟ تاکہ اسٹرینتھ آئے، کمپرومائز نہ کرے. دوسرے یہ کہ انسان یہ نہ سوچے کہ شاید میں بہت گناہ گار ہو گئی ہوں، میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، تبھی تو آزمائشیں آ رہی ہیں. شاید اللہ قبول نہیں کر رہا، جو عمل میں کر رہی ہوں اللہ قبول نہیں کر رہا، تبھی تو بچوں کی اتنی مشکل ہو رہی ہے. یہ مت سوچنا. دنیا میں جو مشکلات آزمائشیں آتی ہیں مومن کے اوپر، وہ سزا کے طور پہ نہیں آتی. وہ کسی نے شعر کہا ہے نا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جو جہاز ٹیک آف کرتے ہیں وہ ہوا کی مخالف سمت میں ٹیک آف کرتے ہیں نا، اونچا اڑتا ہے جہاز اس کی وجہ سے. تو مخالفتیں زیادہ ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں میں تو نمونہ ہیں، لیکن کیا بیان فرمایا آگے؟ ایک چیز میں نمونہ نہیں ہے، ایک بات ان کی جو ہے وہ اسوہ قرار نہیں پائے گی. یہ دیکھیں اللہ کا انصاف. اب وہ ایک بات کیا ہے؟ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء. مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کرنا میرے بس میں نہیں ہے. یہ بات اس وقت قرار نہیں پائے گی.
یعنی کہ یہ بات بھی اللہ کو اچھی نہ لگی کہ کافر باپ کے لیے استغفار کیا کیوں. اس سے بھی جذبات کا تعلق ظاہر ہو رہا ہے. خلیل اللہ تھے نا, بڑا اونچا معیار تھا بھائی. ایسی تھوڑی اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا. ایسے ہی تھوڑی اللہ نے فرمایا کہ میں تجھ کو تمام انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. بہت اونچا معیار تھا. جن کے درجے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے. ظاہری ڈسکنیکشن تو مطلوب تھا ہی, وہ تو کرنا ہی کرنا تھا. جذباتی طور پہ بھی ڈسکنیکٹ کرنا تھا اپنے آپ کو, ان کو اپنے رشتہ داروں سے, اپنے باپ سے. استغفار بھی دراصل سفارش ہوتی ہے, تو کیوں سفارش کی کافر کے لیے؟ تو یہ بات جو ہے وہ نمونہ قرار نہ پائے گی. اور یہ بھی ساتھ ساتھ بہرحال کہہ دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اللہ سے زور لگوا کر آپ کو کچھ دلوا نہیں سکتا, میرا بس نہیں چلتا. ایسا مقام کسی مخلوق کا نہ ہوا کہ اللہ کے فیصلوں پر حاوی ہونے لگ جائے یا اللہ کے فیصلوں میں شریک ہو جائے. اتنا بلند مقام تو کسی مخلوق کا نہیں ہو سکتا. الرب رب و ان تنزل والعبد عبد و ان ترقى. رب تو رب ہے چاہے وہ پہلے آسمان پر آ جائے, اور بندہ بندہ ہے چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو جائے. بہرحال بندہ ہے, رب نہیں بن سکتا. عبد میں اور رب میں بہت فرق ہے. تو شفاعت کی حقیقت بھی واضح ہو گئی. بتا دیا گیا کہ شفاعت بھی اللہ چاہے گا تو قبول فرمائے گا, اللہ چاہے گا تو قبول نہیں فرمائے گا. منافقوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار اللہ تعالیٰ نے قبول فرمانے سے منع فرما دیا. پھر دعا کی, ربنا, اے ہمارے رب, علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. اے ہمارے رب, تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیرے ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہم کو پلٹنا ہے. سارا عمل کیا ابراہیم علیہ السلام نے, سارا جہاد کیا, اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر دعا بھی کی کہ اللہ توکل ہمارا تیرے اوپر ہے, ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں. جو اللہ چاہے گا اسباب پیدا کر دے گا. دعا اللہ سے کرے, اللہ راستے کھولے گا. اپنی کوشش, اپنا جہاد ایک طرف, لیکن کوششوں پر توکل نہیں ہے کہ میں اپنے زور بازو سے کچھ حاصل کر لوں گا. اس غلط فہمی میں مومن کبھی نہیں رہتا. میں پلاننگ کر رہا ہوں تو میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا, میری پلاننگ فول پروف ہے. مومن اس غرے میں کبھی نہیں رہتا. مائی تھنکنگ, مائی پلاننگ, مائی ایگزیکیوشن, مائی اینٹیسپیشن, یہ نہیں سوچتا. کام کرتا ہے, جہاد کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, محنت کرتا ہے, ایگزرٹس ہمسیلف ٹو دی ایٹ موسٹ, لیکن توکل اللہ پر. اللہ چاہے گا نتیجہ نکلے گا میری پسند کا, اللہ چاہے گا تو میری پسند کا نتیجہ نہیں نکلے گا. تو اللہ پر توکل, رجوع اللہ کی طرف ہے, اور لوٹنا اللہ ہی کی طرف تو ہے, جانا اللہ ہی کے پاس تو ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اچھا رکھیں گے, سارا معاملہ اللہ کے ساتھ اچھا ہو جائے گا. اللہ بہترین اجر دے دے گا کوششوں کی. سورہ نجم میں تو پڑھا ہے ہم نے, وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, ان قریب ان کی کوشش دیکھی جائے گی. تم نے جہاد کتنا کیا یہ دیکھا جائے گا. انجام چھوڑو, ان دی اینڈ ہوا کیا, اللہ کو کوئی مطلب نہیں. تم نے کیا کیا, تو مزدوری اللہ تم کو تمہاری پوری دے دے گا, نتیجہ کچھ بھی نکلا ہو. تو دعا بھی کرنا چاہیے ساتھ ساتھ کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب, ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے, اور اے ہمارے رب, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. سورہ یونس میں اسی طرح کی دعا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی پڑھی تھی کہ ہمیں اللہ کفار کے لیے فتنہ نہ بنا, کافروں کا تختہ مشق نہ بن جائیں, کافر اپنا بغض اسلام کا ہم پہ نہ نکالیں, ہم ان کے وکٹم نہ بنیں, یعنی کہ کافر ہمیں وکٹمائز نہ کر سکیں. بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف مارا کرتا تھا. اپنا بغض, اپنا غصہ جو اللہ پر تھا امیہ کو, وہ بلال پہ نکالتا تھا. تو بڑی آزمائش تھی نا, بڑا مضبوط دین چاہیے اس طرح ٹارچر برداشت کرنے کے لیے. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ایسے فتنوں میں نہ ڈال. اور ایک اور اگر اس کا اینگل ہم لیں تو وہ یہ کہ مومن جو ہیں وہ ایک طرح سے کافروں کے کفر کو پرکھنے کا کرائٹیرین بن جاتے ہیں, وہ آلہ بن جاتے ہیں. مومن وہ ذریعہ بن جاتے ہیں جس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کس کے دل میں کتنا کفر چھپا ہوا ہے.
تو دیکھنے کو تو امیہ بن خلف بلال کو آزمائش میں ڈال رہا ہے رضی اللہ عنہ کو، اصل میں تو آزمائش امیہ کی ہو رہی ہے۔ اس کے اندر جو احساسات تھے، جو اس کے اندر بدی تھی، جو اسلام کی دشمنی چھپی ہوئی تھی، وہ سب نکل رہی ہے عمل کی شکل میں، اور اس کا یہ عمل اس کو دکھا دیا جائے گا قیامت کے دن کہ دیکھو تم ہو ہی اس قابل کہ تم کو جہنم میں پھینکا جائے، تمہارا پروف ہے یہاں پر۔ یہ جسٹس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن، ایسی کوئی بات کہتے ہیں کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ پتہ بھی چلنا چاہیے لوگوں کو کہ ہاں انصاف ہوا ہے، اس کا پراپر پروسیجر ہونا چاہیے۔ تو ان کے ظلم کی شدت سے ان کی دشمنی کی شدت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو بلال فتنہ بن گئے امیہ کے لیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ کافروں کے پاس غلبہ ہو، اقتدار ہو، اور مسلمان اگر کمزور ہوں، دبے ہوئے ہوں، تو لوگ کفر کو حق سمجھنے لگیں گے اور کافر خود کو حق پہ سمجھیں گے۔ تو مسلمانوں کی سیاسی اور معاشی مغلوبی کفار کے لیے حجت بن جاتی ہے کہ وی آر بیٹر دین دیم۔ اگر یہ اتنے اچھے ہوتے، ان کا دین اتنا ہی اچھا ہوتا تو یہ کامیاب نہ ہوتے۔ تو کامیاب اگر یہ نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ان کا دین ہی اچھا نہیں ہے، یہ کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں۔ تو مسلمان فتنہ بن جاتے ہیں کافروں کے لیے، وہ اپنے کفر کو حق سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ مسلمان اپنے رویے اور اخلاق کی گراوٹ سے لوگوں کو اسلام سے دور بھگانے کا سبب بن جاتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور چیزوں کی نقل بنا لیتے ہیں۔ کاؤنٹر فیٹ میں تو وہ کہتے ہیں کہ جواب ہی نہیں ہے مسلمانوں کا، نقلی پاسپورٹ بنانا ہے، اصلی کو بھول جاؤ، ایسا امریکن پاسپورٹ بنا کر دیں گے، ایسے نوٹ چھاپیں گے کہ اصلی نوٹ بھی ان کے سامنے ماند پڑ جائیں۔ تو یہ دھوکہ، جھوٹ، غصہ، بد اخلاقی، بد دیانتی، دھوکہ دینا، ہیر پھیر کرنا، قانون کے اندر کسی ملک کا ویزا لے کے جانا، وہاں پر اوور اسٹے کر جانا، اور پھر جھوٹ بول کے اور ویزا حاصل کر لینا۔ اللیگل امیگرنٹس ان کو کہتے ہیں، اللیگل ایلینز اب تو وہ کہتے ہیں، لگتا ہے پتہ نہیں مریخ سے آئے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں۔ تو اللیگل ایلینز پھر پکڑ کے ڈپورٹ کرتے ہیں ان کو۔ کیا تاثر ہے، کیا امپریشن ہے جو کفار پہ پڑے گا کہ اتنے جھوٹے، اتنا دھوکہ دینے والے، ایسے چیٹس، ایسے چور، اور پھر یہ فخر کرتے ہیں اپنے اسلام پر۔ آٹومیٹکلی کیا سوچتے ہیں کہ اسلام نے سکھایا ہوگا۔ ماں کتنی بھی اچھی تربیت کرے، جب بچہ بدتمیزی کرتا ہے لوگ کہتے ہیں ماں نے سکھایا، ماں نے نہیں تربیت کی نا۔ تو حالانکہ ماں بیچاری کیا کرے، اس نے تو بہت سکھایا تھا کہ بیٹا جاؤ تو سلام ضرور کرنا خالہ کو، وہ نہیں کرتا تو اب ماں کیا کرے۔ لیکن کہتے یہ ہیں کہ ماں نے تمیز نہیں سکھائی۔ تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچے اچھے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں کتنے اچھے ہیں دیکھا، تو کوئی نہیں ماں کو کریڈٹ دیتا، اور جب خرابی ان کے اندر آتی ہے، وہ فیل ہو جاتے ہیں، وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ماں نے کچھ نہیں سکھایا۔ بالکل یہی معاملہ بیچارے اسلام کے ساتھ ہے۔ کہیں کوئی مسلمان اگر کامیاب ہے تو اس کو اسلام سے ریلیٹ نہیں کرتے۔ عبدالسلام کو اگر نوبیل پرائز ملا تو کسی نے نہ کہا کہ دیکھو اسلام نے کیا چیمپئن پیدا کیا، نہیں، کبھی نام سنا آپ نے؟ کبھی بھی نہیں۔ محمد یونس کو نوبل پرائز ملا، کسی نے نہیں کہا کہ واہ اسلام نے کیا زبردست انسان پیدا کیا، سنا آپ نے کبھی؟ نیور۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کہیں بم پھاڑ دیتا ہے تو کہتے ہیں مسلم ٹیررسٹس۔ تو یہ ہے نا، یہ مسئلہ ہے۔ تو ہمیں تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل سے ان کو موقع نہ دیں کہ وہ ہمارے اسلام پر انگلی اٹھا سکیں۔ اس طرح بھی فتنہ بن جاتے ہیں مسلمان اپنی بدتمیزی، بد اخلاقی کی وجہ سے۔ پھر قرآن دوسروں تک نہ پہنچائیں، ساری عمر لوگوں کو، کافروں کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے۔ 20 سال پڑوسی رہیں کافر، کبھی ان کو قرآن نہ سنایا، تو وہ کہیں کہ اللہ انہوں نے بتایا ہی نہیں ہم کو۔ یہ بھی فتنہ بن گئے مسلمان۔ پھر مسلمانوں کو جب کافر اپنے دین پر شرمندہ اور کمپلیکس اور امبیرسڈ دیکھیں تو وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ اگر یہ اتنا کوئی اعلیٰ، کوئی اتنا یہ کوئی قیمتی چیز ہوتی، پسندیدہ چیز ہوتی، تو یہ فخر کرتے ہیں نا اپنے اسلام پر۔ جب یہ خود اتنے امبیرسڈ ہیں اپنے اسلام پر، تو اسلام تو اچھی چیز نہیں ہوگی، تو ان کو رغبت بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ٹرکی کو دیکھ کر، ٹرکش مسلمز کو دیکھ کر یورپین سوچ سکتے ہیں کہ کتنے، دیکھو یہ ٹرکش بیزار ہے نا اپنے اسلام سے، خود مظاہرے کر رہے ہیں، ان کی اپنی عورتیں مظاہرے کر رہی ہیں نکل کے اسلام کے خلاف۔ تو جب مسلمان عورتیں جب یہ کام کریں گی تو کافروں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اسلام قبول کریں؟
تو اس طرح مسلمان خود فتنہ بن جاتے ہیں اپنے دین پر شرمندہ ہونے کی وجہ سے. تو انسان فخر کے ساتھ اپنے دین پر چلے. اور معافی مانگی گئی، وغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، جو کمی کوتاہی غلطی ہم سے ہو گئی اللہ ہمیں معاف فرما دے. یعنی ہمیں آزمائشوں کی بھٹی سے گزار کر پاک نہ کر، اللہ ہمارے گناہوں کو تو ویسے ہی پاک فرما دے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو. اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. یہ سب قربانیاں دے کر، یہ سب کام کر کر وہ انسان دعا مانگتا ہے جو آخرت کا امیدوار ہو. یعنی غرہ نہیں ہوتا اس کو کہ جو میں نے کیا ضرور قبول ہو گیا. جس کی نگاہ میں اللہ بڑا ہوتا ہے، جو آخرت میں اجر چاہتا ہے، اس اسوہ سے وہ اپنے لیے سبق حاصل کر لیتا ہے. رکوع نمبر 2 آیت نمبر 7. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور اور رحیم ہے. عادیتم کا لفظ بڑا اہم ہے. اوپر والی آیت میں تو ذرا سی ڈانٹ بھی پڑی تھی کہ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اگر کوئی اس سے منہ موڑتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اب وہ ڈانٹنے کے بعد ذرا تسلی دی جا رہی ہے کہ تم یہ نہ کہیں سمجھ بیٹھنا کہ اللہ تمہارے جذبات سے نا واقف ہے، تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے اللہ جانتا نہیں. اللہ سب جانتا ہے. اب تسلی دی جا رہی ہے، ذرا سا سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو نا امید مت ہو، حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے. ایک زمانہ تھا تم میں آپس میں محبت تھی، پھر اسلام کی وجہ سے تم نے دشمنی کی. ایک زمانہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ پچھلی محبت لوٹ آئے. عادیتم میں آپ دیکھیں ضمیر مسلمانوں کی طرف ہے. اب یہ محبت تو ہے پسندیدہ، اور اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ تمہارے اندر وہ پرانی ساری محبتیں لوٹ آئیں، لیکن جلدی مت مچاؤ. تم شارٹ کٹس مت ڈھونڈو اس کے لیے، تم کمپرومائز کا مت سوچو. تم کی بھی ضمیر مسلمانوں کی طرف ہے نا. عادیتم تم نے دشمنی کی، تو یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی. فکر نہ کرو، لیکن جلدی بھی نہ کرو. سگے رشتوں کی جدائی، سگے رشتوں کی دوری، اے مہاجروں تم پر شاخ گزر رہی ہے، لیکن کمپرومائز کا، کمزوری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کی طرف سے. تم ذرا صبر کرو. ابھی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اس کا بڑا دور رس ہے، دور تک کا فائدہ ہے. فائدہ حاصل کرتے کرتے وقت لگے گا، اوور نائٹ فائدہ نہیں ملے گا تمہیں صبر کا. نقصان کیا ہوگا اگر تم نے آج کمپرومائز کر لیا محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر؟ نقصان یہ ہوگا کہ تمہارا دین بھی کمزور پڑے گا، اور یہ تمہارے رحمی رشتے جو ہیں یہ بھی دین کی طرف نہیں آئیں گے. وہ کافر کے کافر یا نافرمان کے نافرمان رہ جائیں گے. تم صبر کرو تو کیا ہوگا کہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ دین کی طرف آ جائیں. وہ کیسے؟ اگر پھر ہم اپنے کانٹیکسٹ میں رکھ کر اس کو دیکھیں. آپ کے دل میں رشتہ داروں کی، رحمی رشتوں کی محبت ہے. جو جذبات آپ کے دل میں ان کے لیے ہیں، وہی جذبات ان کے دل میں آپ کے لیے بھی تو ہیں. وہ بھی تو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں آخر یہ کس وجہ سے مشقت جھیل رہے ہیں. کوئی دنیا کا معاملہ تو نہیں ہے، کوئی دنیا کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک نظریہ ہے، ایک سٹینڈ ہے جو کہ لیا ہے، اس کی وجہ سے مشقت جھیل رہے ہیں، جیسے کہ آج لوگ جھیل رہے ہیں. بالکل اسی طرح آج سے 1400 سال پہلے مہاجر بھی جھیل رہے تھے. اب آپ تصور کریں کہ سب رشتہ دار دوست ایک گروپ میں بیٹھے ہیں، ہنس بول رہے ہیں، آپ ان سے کٹ کر دور کھڑے ہیں، آپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں. آپ مڑ مڑ کے ان کو دیکھتے تو ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں.
تو آپ کا یہ تنہا ہونا کیا ان کا دل نہ پگھلائے گا؟ چلیے شاید گروپ سمجھنا ہے آپ کو، مہندی سمجھ آئے گی؟ مہندی ہو رہی ہے، بہن کی مہندی ہو رہی ہے، دھوم دھڑکے سے مہندی ہے، آپ نے کہا میں مہندی میں شریک نہیں ہوتی، دل دکھے گا آپ کا یا نہیں؟ آپ کہیں گے لو کوئی بات نہیں، میں فرینڈ کہیں چلی جاؤں گی، ایسے ہوگا؟ دل دکھے گا یا نہیں؟ بہت دکھے گا۔ کتنا مزہ آتا تھا مہندیوں میں، وہ ڈول دھماکہ، وہ ہنگامہ ہوتا تھا اس کے اندر۔ تو یہ تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نفرت ہو گئی ان چیزوں سے، ہمیں بہت آج بھی اچھی لگتی ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہم کھونٹے سے بندھے ہوئے ہیں نا، مجبور ہیں۔ تو دل تو آپ کا بھی دکھے گا۔ آپ تنہا بیٹھی ہیں، امیجن تو کریں، وہ سب رونق رخصت ہو گئی گھر سے نا، گاڑیاں چلی گئیں، سب کچھ ہو گیا، سائلنس سناٹا، آپ کمرے میں بیٹھی ہیں، دل نہیں دکھے گا؟ ضرور دکھے گا۔ خیال کیا آئے گا، وہ تو مجھ کو یاد بھی نہیں کر رہے ہوں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، ان کی ساری خوشی کرکری ہو گئی آپ کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ شامل نہیں ہیں اس کے اندر۔ کہنے کو وہ سارے لوگ ہیں اور منہ سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، سب پریٹینڈ کیا کر رہے ہوں گے، وی ڈونٹ کیئر، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں آتی نا ہے، ہم تو مس بھی نہیں کر رہے، سب بہت خوش نظر آ رہے ہوں گے، ہر ایک زبان سے نہیں کہہ رہا ہوگا لیکن دل میں سب کو آپ یاد آ رہی ہوں گی، سب آپ کو مس کر رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے اکیلی بیٹھی ہے نا گھر میں، اکیلی بیٹھی ہے گھر میں۔ ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر ضرور پیدا ہوگا۔ کیوں؟ کیا کپڑے نہیں تھے اس لیے نہیں آئی؟ کیا لڑائی ہم سے ہو گئی تھی کیا اس لیے نہیں آئی؟ کیا بدتمیز اس لیے نہیں آئی؟ نہیں، کوئی بھی ریزن نہیں ہے، صرف اسلام کی خاطر، سنت کے لیے وہ نہیں آئی۔ وہ دیکھ تو رہے ہیں، اثر تو ہوگا، اور جب وہاں وہ جائیں گے لوگ کہیں گے اچھا وہ فلانی ہیں، کیا وجہ ہوئی؟ تو لوگ بعض دفعہ بہانے بناتے ہیں، وہ سر میں درد تھا، وہ ان کے امتحان ہونے والے تھے، وہ یہ تھا، وہ تھا، لیکن اڑتی اڑتی سب کے کانوں پہ پڑ تو جاتی ہے کہ انہوں نے مہندیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ لوگ بھی سوچیں گے کہ کیا وجہ ہے، کیوں اسٹینڈ لے رہے ہیں؟ تو ایک سوال تو اٹھا نا، ایک جو اسٹیبلشڈ سوشل نارم تھی اس کو چیلنج تو کیا نا آپ نے، اس سے ایک تھاٹ پروسیس تو شروع ہوا۔ سب جو بالکل منجمد تھے، سب بالکل اسٹیگننٹ تھے، سب کا تھاٹ پروسیس بالکل مرا ہوا تھا، اس میں زندگی کی لہر تو دوڑی، خیال بھی نہیں تھا کہ یہ بات غلط ہے۔ آپ کو حجاب کرتے ہوئے دیکھ کے احساس تو ہوا کہ میرا سر کیوں کھولا ہوا ہے، اگر یہ ڈھانک رہی ہے اپنا سر تو مجھے بھی ڈھانکنا چاہیے، شاید اسلام کا یہ رول ہے۔ سوچا تو صحیح نا، ایٹ لیسٹ ایک تھاٹ پروسیس کا آغاز تو کیا، اپنے جھنجھوڑا تو لوگوں کو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس طرح پھر ایک مومنٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک بات کرتا ہے، دو لوگ بات کرتے ہیں، چار بات کرتے ہیں، پھر 16 لوگ بات کرتے ہیں، پھر اس طرح چیز جو ہے نا وہ ملٹیپلائی ہوتی جاتی ہے، پھر لوگ بات کرنا شروع کرتے ہیں، اور انسان خوش مزاجی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرے، لیکن جہاں دین کی بات آ جائے تو فولاد ہے مومن، وہاں تو کمپرومائز نہیں ہے۔ ہاں آپ آئیں گے ہمارے گھر، ہم کھلائیں گے، پلائیں گے، شاپنگ کرائیں گے، تحفے دیں گے، ہنسیں گے، بولیں گے، دین پہ کمپرومائز کرنے کا مت کہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کمبینیشن رکھنا ہے نا، جہاں نرمی ہے وہاں نرمی۔ ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے، جب مہندی میں نہیں گئے نا، اب سارا دن بات نہیں کریں گے اگلے سے، ایک ہفتے بات نہیں کریں گے سب سے، ادھر منہ چھپا کے روئیں گے، ادھر منہ چھپا کے روئیں گے، طنز کریں گے، تانے دیں گے، ڈانٹیں گے، تو ہم پرابلم کرتے ہیں۔ ایک کمبینیشن نہیں آتا نا ہم کو، یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ جب وہ گھر واپس آ جائیں آپ ویلکم کیجئے، آپ پہنچیے اپنے آنسو، کہیے آئیے بیٹھیں، کیسے رہا، کیا ہوا وہاں پر، پوچھیں ذرا سا ان سے۔ مشکل ہے نا، تو یہ مجاہد ہیں، مجاہد، یہ آسان نہیں ہے، کرنا ہوگا آپ کو، اس کی ٹریننگ کلاس تو زندگی ہے، زندگی سکھائے گی آپ کو۔ جب یہ حالات آئیں گے نا زندگی میں آپ کے، تو آپ سب سیکھ جائیں گی، اور وہ ساری معصومیت، سارا بچپن آپ کا رخصت ہو جائے گا۔ اور جو ہم بہت ہی ایک نائیب ہوتے ہیں نا، بالکل کہتے ہیں نا ویٹ بیہائنڈ دا ایئرز، اتنے سافٹ ہوتے ہیں کہ ہائے میں اچھی ہوں، سب اچھے رہیں گے، وہ جب تھپڑ پڑتا ہے لوگوں کی طرف سے جذباتی طور پہ، سب درست ہو جاتے ہیں، سب پتہ چل جاتے ہیں، سب میچور ہو جاتے ہیں اوور نائٹ۔ 30 سال تک جو میچور نہیں ہوتے، ایک ہفتے میں میچور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرتا ہے میچور، اللہ میچور کر دیتا ہے نا، آزمائشیں ڈالتا ہے، پختہ کر دیتا ہے۔ پھر غصہ بھی نہیں آتا، شروع میں آتا ہے، پھر غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جیسے وہ زخم کے اوپر کھڑن آ جاتا ہے نا، یو ڈونٹ کیئر، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کرنا ہوگا آپ کو رفتہ رفتہ، یہ کمبینیشن ہے، اور اس کمبینیشن کی ضرورت ہے۔ جب بہت سارے لوگ معاشرے میں اس کمبینیشن کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اسلام پھیلے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمان بنانے کا جو سبب بنا وہ کیا تھا؟ بہن کی مظلومیت اور بہن کا سٹینڈ
تھپڑ کھا لیا، خون بہہ گیا، بہن نے اٹھا کر پتھر نہیں مارا عمر رضی اللہ ان کو،